رسولہ الکریم، اما بعد۔ تقلید کی تعریف میں ہم نے فوائد و قیود یہ پڑھے تھے کہ اس مجتہد کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو، یعنی جس مجتہد کی تقلید کرنی ہے وہ ہر کوئی نہ ہو، بلکہ اس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو، اس کا مجتہد ہونا، اس کا مفتی ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو۔ تو دلیل شرعی کتنی تھی؟ 4۔ کتنی ہے؟ نمبر 1 قرآن، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4۔ تو قرآن پاک سے مجتہد کے مجتہد ہونے کی مثال ہم نے پڑھ لی، اور حدیث مبارک سے مجتہد ہونے کی مثال ہم نے پڑھ لی کہ اس مجتہد کا مجتہد ہونا قرآن سے ثابت ہے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام، اور اسی طرح اس مجتہد کا مجتہد ہونا حدیث مبارک سے ثابت ہو، جیسے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب اجماع امت سے مجتہد ثابت ہونے کی مثال کہ جب اس مجتہد کا مجتہد ہونا کس سے ثابت ہو؟ اجماع امت سے۔ جیسے ائمہ اربعہ کا مجتہد ہونا اجماع امت سے ثابت ہے، اسی وجہ سے بیک وقت ان میں سے کسی ایک کی تقلید ضروری ہے۔ علامہ زین العابدین ابن نجیم مصری رحمت اللہ علیہ الاشباع والنظائر، یہ کتاب ہے، اس کے صفحہ 108 پہ فرماتے ہیں وما خالف الائمۃ الاربعۃ مخالف للاجماع، ائمہ اربعہ کی مخالفت کرنے والا اجماع امت کا مخالف ہے۔ گویا کہ جو ائمہ اربعہ کی مخالفت کرتا ہے وہ اجماع امت کی مخالفت کر رہا ہے، وہ اجماع امت کا منکر بن رہا ہے۔ اس لیے بھائی ہم اجماع امت کے منکر نہیں بنیں گے، بلکہ اجماع امت کو مانیں گے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اجماع امت کو ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ ائمہ اربعہ کی مخالفت کبھی نہ کریں، ورنہ اجماع امت کے منکر بن جائیں گے، اور جو بندہ ائمہ اربعہ کے مخالف ہے وہ اجماع امت کا بھی مخالف بن جاتا ہے۔ اس لیے نہ ہم ائمہ اربعہ کی مخالفت کریں گے اور نہ اجماع امت کا انکار کریں گے۔ کہ جو لوگ ائمہ اربعہ کا انکار کرتے ہیں، ائمہ اربعہ کو نہیں مانتے لیکن اجماع امت کو مانتے ہیں، ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ امت کے پھر کن کن افراد کو مانتے ہیں کہ جن کا اجماع آپ حجت قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تاکہ ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ آپ ان لوگوں کو مانتے ہیں۔ ہمیں تو نہیں آج تک پتہ چلا کہ آپ کن لوگوں کو مانتے ہیں۔ آپ کبھی 14ویں صدی کے میاں جی کو مانتے نظر آتے ہیں، کبھی ملا جی کو مانتے نظر آتے ہیں، کبھی جو ہے حافظ جی کو مانتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کبھی آپ حضرات جو اجماع امت کے منکر ہیں یا ائمہ اربعہ کے منکر ہیں وہ بات کر لیتے ہیں، لیکن جب کتاب مانگی جائے، جب حوالہ مانگا جائے تو نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہوتی ہے، نہ کوئی حوالہ ہوتا ہے، نہ وہ کسی مجتہد کا نام لیتے ہیں، بس یہ ایسے ہی ہے جی، بس یہ ایسے ہی ہے جی، بس گول مول بات کر کے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اور آخر میں یہ کہ بس تسی اپنے کا ٹھیک ہے جی، اسی اپنے کا ٹھیک ہے، بس جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھئی ہم نے کون سا آپ کو جو ہے گالی دی ہے، آپ کو برا بلا کہا ہے؟ ہم نے تو آپ کو یہ کہا ہے چلو آپ کی بات مانتے ہیں، آپ اتنا بتا دیں آپ کس کتاب کو مانتے ہیں، آپ اتنا بتا دیں کہ آپ کس مجتہد کو مانتے ہیں، آپ کا بڑا کون سا ہے، آپ کے پاس حوالہ کون سا ہے۔ آپ حوالہ دینے کی بجائے آپ جان چھڑاتے ہیں، آپ مجتہد کا نام بتانے کی بجائے آپ جان چھڑاتے ہیں، آپ اپنا عقیدہ بتانے کی بجائے آپ جان چھڑاتے ہیں۔ تو بھئی کیوں جان چھڑاتے ہیں؟ جب آپ
کے پاس کوئی حوالہ نہیں ہے، آپ کا کوئی نظریہ نہیں ہے، آپ کا کوئی مجتہد نہیں ہے، تو پھر ائمہ اربعہ کی بات مان لو، اور ان میں سے جس علاقے کے اندر جس امام کی فقہ رائج ہے، جس امام کے بیان کردہ اجتہادی مسائل پر لوگ عمل کر رہے ہیں، تو انہی کے ساتھ جڑ جاؤ تاکہ علاقے کے اندر فتنہ نہ پھیلے، مسجد کے اندر فتنہ نہ پھیلے۔ کیوں؟ اسی میں خیر ہے، جب سارے ایک جیسا عمل کریں گے، اجتہادی مسائل پر عمل ساری مسجد میں ایک جیسا ہوگا، تو بتاؤ امت کے اندر اتحاد ہوگا ہی نہیں ہوگا؟ فرقہ واریت کا خاتمہ ہو جائے گا، فرقہ واریت ختم ہو جائے گی۔ جب ایک علاقے میں، ایک ملک میں ایک مجتہد کے بیان کردہ اجتہادی مسائل پر عمل ہوگا تو ہر قسم کا امن آ جائے گا، فرقہ واریت کا خاتمہ ہو جائے گا، امت ایک امت بن جائے گی، مسلمان ایک ہو جائیں گے، اتفاق اتحاد ہر ایک جگہ سے ہمیں نظر آئے گا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ایک مجتہد کی بات کو مانو، اور ائمہ اربعہ میں سے جہاں جس امام کی فقہ رائج ہے، اجتہادی مسائل پر عمل ہو رہا ہے، تو اس کے اجتہادی مسائل پر عمل کر لو، تو آپ اس علاقے کے اندر جو ہے فتنہ نہ ڈالو، اپنی ظاہری باتیں وہاں بیان نہ کرو، بلکہ عمل قائم کرنے کے لیے اس مجتہد کی بات پر عمل کر لو، یہی بہتر ہے، یہی خیر۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ائمہ اربعہ کو جو نہیں مانتا وہ اجماع امت کا مخالف بن جاتا ہے، منکر بن جاتا ہے۔ تو اس لیے بھئی ہم ائمہ اربعہ کو بھی مانتے ہیں، اور جب ائمہ اربعہ کو مان لیا تو اجماع امت بھی مان لیا، اجماع امت بھی مان لیا، کیونکہ یہی وہ ہستیاں ہیں، یہی اس شجرے پہ کیا لگا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی 40 رکنی فقہی کمیٹی۔ اس 40 رکنی فقہی کمیٹی کے اندر بیٹھ کر جو جتنے بھی اجتہادی مسائل ان کو لکھا گیا، سمجھایا گیا، بتایا گیا، آنے والی امت تک پہنچایا گیا، اور اس سے پہلے کوئی کمیٹی نہیں تھی، اس کمیٹی سے پہلے کوئی کمیٹی نہیں تھی کہ جو بیٹھ کر اجتہادی مسائل حل کرتے ہو، اس سے پہلے کوئی کمیٹی نہیں تھی، اور سب سے پہلی کمیٹی یہ 40 رکنی کمیٹی ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں جب اس سے پہلے کوئی کمیٹی نہیں تھی اور اس کے بعد بھی کوئی کمیٹی نہیں بنی، بلکہ یہ شورا، یہ کمیٹی بنی، اس میں بیٹھ کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سارے مسائل ہم تک پہنچائے ہیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں جو ان کا منکر ہے وہ اجماع امت کا بھی منکر ہے، وہ اجماع امت کا منکر بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اب اجماع امت کے منکر مت بنے۔ اگلی بات، حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان هذه المذاهب الاربعه المدونة المحررة قد اجتمعت الامة او من يعتد به منها على جواز تقلیدها الى یومنا هذا حجت اللہ البالغہ، جلد 1 صفحہ نمبر 325 پہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مذاہب اربعہ جو مدون و مرتب ہو گئے ہیں پوری امت نے یا امت کے اکثر قابل اعتماد حضرات نے، ان مذاہب اربعہ جو کہ مشہور ہے حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنبلیہ میں سے کسی ایک کی تقلید کے جواز پر اجماع کر لیا ہے، اور یہ اجماع آج تک باقی ہے۔ تو اس لیے اس بات پر اجماع ہے کہ یہ چاروں کیا ہیں؟ مذاہب حق پر ہیں، اور یہ چاروں مجتہد ہیں، یہ چاروں امت کے امام ہیں، اور یہ چاروں فقہ کے ماہر لوگ ہیں۔ تو جب ان پر اجماع ہو گیا ہے تو ان کی بات کو مان لینا چاہیے، اجتہادی مسائل میں ان کی تقلید کر لینی چاہیے، کیوں انکار کرنا چاہیے؟ ایک طرف 14ویں صدی کا میاں جی ہے اور ایک طرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، بتاؤ کس کی بات کو مانیں گے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو مانیں گے، کیونکہ ان پر امت کا اجماع ہے۔ اور جو ادھر میاں جی ہے 14ویں صدی کا، حافظ جی ہے، اس کو محلے کے لوگ ہی نہیں مانتے، اس کو کوئی مانتا ہے؟ اس کو کوئی مولوی نہیں مانتا، محلے کے لوگ نہیں مانتے، بتاؤ اس کی بات کو ہم کیسے مانیں گے؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں جس پر امت کا اجماع ہے اور جس نے صحابہ کا دور پایا،
جس نے ایک واسطے سے نبی علیہ السلام سے حدیثیں لے کر ہم تک پہنچائی ہے، ہم اس کی بات کو اجتہادی مسائل میں مانیں گے۔